مقدس پطرس کی معرفت لکھے گئے خدا کے پاک کلام یعنی دوسرے عام خط میں سے دوسرے باب کی 22ویں آیت ہم نے سنی، جس میں ایک مثل کا بیان ہوا، اور مثل یا مثال یا تمثیل یا کوئی اخان یا کوئی محاورہ، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اصل میں اس کے پیچھے ایک باقاعدہ تاریخ ہوتی۔ کوئی بھی جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، کسی ایک خاص خطے کی بات کرتے ہیں، اور اس خاص خطے میں جو مثلیں پائی جاتی ہیں، مثالیں پائی جاتی ہیں، جو لوگ جن کا استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے، یا پھر کوئی بات یا کوئی پیغام کسی تک پہنچانے کے لیے، تو ان مثلوں کے پیچھے باقاعدہ ایک تاریخ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مثلیں عام ہو جاتی ہیں، روزمرہ زندگی میں لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس ایک آیت میں بھی ایک مثل ہمارے سامنے، اور یہ ایک ایسی مثل ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ان پر صادق آتی ہے۔ کیا آتا ہے جی؟ جو اس آیت کے پہلا حصہ ہے، یعنی کہ مثل سے پہلے لکھا گیا، ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے۔ سچی مثل اور پھر صادق آنا، مثل بھی سچی ہے اور آتی بھی سچ ہے، کیونکہ صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سچا۔ یہ سچی مثل ان پر صادق آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا، کچھ لوگوں کو اس مثل میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مثل جو اس معاشرے میں استعمال کی جاتی ہے وہ ان پر ہو بہو فٹ بیٹھتی، پوری اترتی۔ اور جب ہم اس مثل کی بات کرتے ہیں جس میں 2 جانوروں کا استعمال کیا گیا، 2 جانوروں کی مثال یا تمثیل استعمال کر کے کچھ سمجھایا گیا ہے، کچھ بتایا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کے اوپر واقعی یہ مثل سچ بیٹھتی۔ اب مثالیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ مثلیں ایسے بھی ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ یہ دونوں طرح سے ہوتی ہیں۔ جو مثالیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں، مثلیں جن کا استعمال ہم کرتے ہیں، اخوان جن کا استعمال ہم کرتے ہیں، یا محاورات جن کا استعمال ہم کرتے ہیں، یہ 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اچھے اور ایک وہ جو اچھے نہیں ہوتے۔ اب جب ہم اس مثل کی بات کرتے ہیں جو یہاں پر خدا کے بندے مقدس پطرس نے لکھی کچھ لوگوں کے حوالے سے، کہ یہ سچی مثل ان لوگوں پر صادق آتی ہے۔ اب مثل ہے کیا؟ پہلی بات، ابھی آپ نے آج سنی ہے، پہلا ایک جانور جس کا ذکر کیا گیا وہ کون سا ہے؟ کتا۔ وہ کون سا جی؟ کتے کی مثال دے کر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب مثال ہے کیا؟ کہ کتا ایک کام کرتا۔ کتا کیا کرتا ہے جی؟ کتا ایک کام کرتا ہے۔ اب کام ہے کیا؟ وہ اپنی کہہ کی طرف لوٹتا۔ کیا لفظ یہاں پر دوبارہ سے بائبل کی طرف آئیں جی، کیا لکھا ہے کتے کے بارے میں؟
کتا اپنی قے کی طرف کیا کرتا ہے؟ اپنی قے کی طرف لوٹتا. وہ ایسا کیوں کرتا؟ کتا اصل میں ایسا کیوں کرتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتے کے بارے میں جب یہ لکھا گیا کہ وہ اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، واپس جاتا، تو یہاں پر پہلے دو لفظ کہ یہ سچی بات ہے. یہ بات کیا ہے جی؟ یہ بات سچی ہے. اور پھر یہ عام معاشرتی بات بھی نہیں رہی، چونکہ اس کو خدا کے پاک کلام میں لکھ دیا گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو یہ درست ہے کہ کتا یہ کام کرتا. کتے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی قے کی طرف لوٹتا، رجوع کرتا، اسے کھانے کی کوشش کرتا. لیکن وہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ وہ ایسا کیوں؟ جب آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، آپ ورڈ سٹڈی کریں گے یا آپ اس کی کریکٹر سٹڈی کریں گے. کس کی؟ کتے کی. جب آپ اس کے کریکٹر کے بارے میں، اس کے اندر جو خوبیاں، اس کے اندر اب کریکٹر سٹڈی ہوتی کیا ہے؟ کردار میں سے ہم کچھ باتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک فہرست بناتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر اچھی پائی جاتی ہے اور یہ چیز اس کے اندر بری پائی جاتی ہے. اگر آپ کتے کی بات کریں گے، اس کے اندر ایک خوبی بھی بڑی، جو عام طور پر معاشرے میں وہ بھی بڑی مشہور بات ہے کتے کے حوالے سے، کہ کتا ایک وفادار جانور ہے. کتا کیا ہے جی؟ ایک، سیکھا جی آپ نے، یہ پڑھا بھی ہوگا یقیناً، کہ کتا کیا ہے؟ ایک وفادار جانور ہے. لیکن وہیں پر جہاں پر اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک وفادار جانور ہے، وہیں پر اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قے کی طرف لوٹتا. اور یہ اس کی خوبی نہیں بلکہ یہ اس کی خامی ہے. اب یہاں پر اس کی یہ خامی اجاگر کی گئی، اور اس کی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے. اب وہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ جب آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آئے گی کہ اصل میں اس کی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی. جو خوبیاں یا جو خامیاں نیچر نے اس کے اندر رکھی، اس کو بنانے والے نے اس کے اندر رکھی، انہی میں اس کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ اپنی قے کی طرف لوٹتا. وہ مجبور ہے اس بات کے ہاتھوں کہ اس نے ایسا کرنا ہی کرنا. اب دوسری بات یہاں پر کی گئی وہ ہے کہ جس طرح کتا لوٹتا ہے اپنی قے کی طرف. ایک اور مثال، اصل میں بات ایک ہی ہے لیکن یہ دو طرح سے یا دو جانوروں کا استعمال کر کے کی گئی. دوسرا جانور ہے کون سا؟ سورنی. کون سی جی؟ سورنی. اب یہ بھی ایک کام کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ نہلائی ہوئی سورنی کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے جی؟ کیچڑ میں جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ یہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس کی بھی فطرت ہے. سادہ لفظوں میں اس کی بھی کیا ہے جی؟ ایک اس کی بھی فطرت ہے کہ یہ بھی چاہے ابھی نہائی ہے لیکن چونکہ اس کے اندر یہ بات ہے، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جلد از جلد پھر لوٹے اسی کیچڑ کے اندر اور پھر اپنے آپ کو گندا کر لے. کتا کیا کی طرف لوٹتا ہے؟ سورنی اس کیچڑ کی دلدل کی طرف، گندگی کی طرف پھر واپس لوٹتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، دونوں کی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے، دونوں کی ذہن، دل اور خیال کے اندر یہ بات پکی طرح موجود ہے کہ انہوں نے ایسا کرنا ہی کرنا.
لیکن خدا کے بندے مقدس پطرس نے یہ مثال کن کے لیے دی؟ سوچنے والی بات یہ، سمجھنے والی بات یہ کہ اگر جس مثل کے بارے میں اس نے لکھا کہ یہ سچی مثل ان پر صادق آتی ہے، ان پر صادق آتی ہے، کن پر صادق آتی، کن لوگوں پر صادق آتی، کن کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ یہ ان کے اوپر سچی بیٹھتی ہے، یہ محاورہ ان کے اوپر سچا بیٹھتا ہے، یہ مثال ان کے اوپر سچی بیٹھتی ہے، یہ تمثیل ان کے اوپر سچی بیٹھتی، یہ بات واقعی ان کی زندگی میں ہو بہو پوری ہوتی۔ اب اگر تو یہ بات اچھی ہوتی تو یہ باعث فخر ہوتی، کیونکہ کوئی بھی اچھی بات، اچھی مثال جو انسانوں کی زندگی میں پوری ہوتی ہے، خوبصورت بات ہوتی ہے کہ اچھی بات فلاں کی زندگی میں پوری ہو رہی ہے، اچھا محاورہ جو معاشرے میں ڈیولپ ہو چکا ہے وہ اس کی زندگی میں پورا ہو رہا، کوئی اچھی بات اس کی زندگی میں پوری ہو رہی، ہاں بھائی واقعی فٹ بیٹھتی ہے یہ بات اس کے کردار کے اوپر، اتنا خوبصورت کردار ہے اس کا کہ یہ مثال اس کے اوپر سچ بیٹھتی ہے۔ لیکن یہ ایک نیگیٹو بات ہے، یہ ایک منفی بات ہے، یہ کن کے اوپر سچی بیٹھتی ہے؟ اگر آپ اس پورے باب کو پڑھیں گے تو اس کا جو ٹائٹل ہے نا، اگر آپ رجوع کریں دوبارہ بائبل کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس دوسرے باب کے شروع میں ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، جھوٹے استاد۔ کیا جی؟ جھوٹے؟ ابھی مسیحیت بالکل نہیں، اور چونکہ مقدس پطرس کو پتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہمارے درمیان میں ہوں گے، بہت سے ایسے کردار ہمارے درمیان میں ہوں گے، بہت سے ایسے استاد اور ایسے لوگ اور ایسے وہ ایماندار جو بظاہر ایماندار ہوں گے وہ ہمارے درمیان ہوں گے، لیکن ان کے اوپر یہ بات، یہ مثل فٹ بیٹھے گی کیونکہ ان کی زندگی میں یہ بات پوری ہوگی، ان کے معاملات میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، زندگی کو آگے گزارتے ہوئے یہ بات ان کی زندگی میں ہو بہو ضرور پوری ہوگی کہ جس طرح کتا لوٹتا ہے، جس طرح سور نہیں جاتی ہے دلدل کی طرف، وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اب ایسا کریں گے کیوں؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اگر ہم استادوں کی بات کر لیں یا ایسے لوگوں کی بات کر لیں تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کی فطرت میں یہ بات ہے تو پھر یہ ان کی بھی فطرت میں بات ہے۔ یہ انسانوں کی زندگی میں بھی یہ بات اس لیے فٹ بیٹھتی ہے کہ ان کے بھی اندر یہ بات گھر کر چکی ہے کہ انہوں نے بھی ایسا کرنا ہی کرنا، وہ بھی ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں لیکن وہ ایسا کر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا اندر ان کو مجبور کرتا، وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اندر بات پائی جاتی ہے وہ انہیں اس طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ اب چلیں ہم استادوں کی بات کر لیں یا عام ایمانداروں کی بات کر لیں یا عام لوگوں کی بات کر لیں، اصل میں مقدس پطرس ہمیں سکھانا کیا چاہتا، مقدس پطرس ہمیں بتانا کیا چاہتا، کن لوگوں کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ہمارے درمیان میں سے۔ اس وقت بات اس معاشرے کے لیے تھی، اس وقت یہ بات اس کلیسیا کے لیے تھی، اس وقت یہ بات اس وقت کے استادوں کے لیے تھی، لیکن آج اس کو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ آج مقدس پطرس کی معرفت دوسرا عام خط یہ میرے اور آپ کے سامنے، سو یہ آج کی یہ مثل یہ آج بھی ہے، مثل آج بھی وہی ہے، کتے کی آج بھی فطرت وہی ہے، سورنے کی فطرت آج بھی وہی ہے، کتا آج بھی قے کی طرف لوٹتا، سورنی آج بھی دلدل میں لوٹتی۔ کن لوگوں کے اوپر یہ آج کی مثال سچ ثابت بیٹھتی؟ یہ مثل، یہ سچی مثل کن کے اوپر آج صادق بیٹھتی؟ کن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا؟
کیا واقعی آج بھی کچھ ایسے کردار ہمارے درمیان ہیں؟ واقعی کچھ لوگ ایسے ہمارے درمیان ہیں کہ جن کے اوپر یہ مثل سچ بیٹھتی ہے، جن کی زندگی میں واقعی یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کہہ کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ اپنے اس مٹی کی طرف، اس کیچڑ کی طرف لوٹتے ہیں جس طرح سور نہیں لوٹتی۔ دیکھیں، اگر ہم ان دونوں جانوروں کی بات کریں، یہ دونوں جانور کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق جب آپ ان کے بارے میں سیکھیں گے، یہ دونوں ناپاک جانور ہیں۔ اگر ہم کتے کی بات کریں، کتا بھی ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر آپ شریعت میں جائیں گے تو ان دونوں جانوروں کے حوالے سے آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ اگر آپ کتے کی بات کریں گے وہ بھی، اگر آپ سور کی بات کریں گے وہ بھی، یہ دونوں ناپاک جانور ہیں، ناپاکی کی علامت ہیں۔ اور یہ ناپاکی صرف ان کے باہر کی حد تک نہیں، یہ ناپاکی ان کی فطرت میں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی کہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ اور اسی ان کے اندرون کی طرف اشارہ یہاں پر ہے کہ کتا اس لیے کہہ کے جنم جاتا ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے، سور نہیں اس لیے مڈ کی طرف جاتی ہے، کیچڑ کی طرف جاتی ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے۔ اور بائبل مقدس میں انہیں ناپاک جانور کہا گیا۔ اگر آپ جیسے جیسے بائبل کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے سامنے یہ باتیں کھل کر آتی جائیں گی کہ یہ دونوں، ہاں آج کے معاشرے میں ضرور ان کو ایک اور زاویے سے، ایک اور اینگل سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا سوچنے کا اپنا انداز ہے۔ لیکن کتاب مقدس کی تعلیم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لوگ جو اسے ایک پالتو جانور کے طور پر لیتے ہیں، چاہے ہم ڈوگی کی بات کر لیں، بلکہ اگر ہم سور کی بات کریں، آج کل تو دنیا میں اس کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سوچ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن بائبل کی تعلیم کے مطابق یہ ناپاک، اب یہ ناپاکی چونکہ ان کے اندر موجود ہے، سو آج ذرا سوچیں کہ یہ مثل، باقی کسی کو، سب کو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن ذرا اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں کو میرے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جاتی؟ کیا میرے اندر کوئی ایسی ناپاکی تو نہیں پائی جاتی کہ بظاہر میں کچھ اور ہوں؟ کیونکہ دیکھیے، اگر ہم کتے کی بات کریں، اگر اس نے کہا کہ وہ کتنی دیر اس سے باز رہے گا، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، کتنی دیر وہ لوٹے ہی لوٹے گا، کیونکہ اس کا اندر اسے مجبور کرتا۔ سورنی کتنی دیر نہائی رہے گی، وہ کیچڑ میں جائے ہی جائے گی۔ کیوں؟ کتنی دیر بعد رہے، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس نے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اور اگر ہم انسانوں کی بات کریں، انسان بھی اپنے اندر کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو گناہ آلودہ فطرت اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کی طرف لوٹتا، گندگی کی طرف لوٹتا ہے، غلاظت کی طرف لوٹتا ہے، گناہ کی دالدال کی طرف لوٹتا، کیونکہ یہ بات اس کے اندر پائی جاتی۔ اور انسان، آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، گناہ آلودہ فطرت لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ فطرت ہمیں مجبور کرتی ہے گناہ کی طرف لوٹنے کو، گناہ کی طرف جانے کو ہمیں یہ فطرت مجبور کرتی ہے، اور ہم ایسا کر گزرتے ہیں کیونکہ یہ بات ہمارے اندر پائی جاتی، یہ چیزیں ہمارے اندر پائی، ہمارے ذہنوں کا یہ مستقل حصہ، ہمارے دل کا یہ مستقل طور پر حصہ، سوچوں ارادوں کا یہ مستقل طور پر حصہ، اور ہم اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مثل تو یہ ہم پر بھی سچی آتی ہے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی فطرت یہی ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی گناہ میں واپس لوٹ جاتے ہیں، ایک بار نہائے پھر واپس کیچڑ میں۔ سو خدا کا بندہ پطرس اصل میں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ اگر ہم نیچر کی بات کریں تو نیچر کے بارے میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ نیچر کینٹ بی، جی سنا ہے آپ نے کہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی؟ کیا واقعی نہیں ہوتی؟ کیا فطرت واقعی تبدیل نہیں ہوتی؟
کیا فطرت واقعی تبدیل نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، تبدیل ہوتی ہے، تبدیل ہو جاتی۔ یہ تبدیل ہو جاتی، لیکن اس کے لیے کام کرنا بڑا ضروری۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، ذرا پہلی بات تو یہ تسلیم کریں کہ واقعی میں اگر اپنی بات کروں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی بات کرے، کیا واقعی ہم ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں؟ کیا ایک ہی گناہ ہماری زندگی میں بار بار ہم سے سرزد ہو جاتا؟ ادھر کیا کرتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، ادھر تالی لگاتے ہیں پھر مٹی میں۔ یہ کیا یہ سرکٹ بنا ہوا ہے؟ یہ سرکل بنا ہوا اور ہم اسی کے اندر گھوم رہے ہیں، ادھر نہائے پھر مٹی میں، ادھر نہائے پھر مٹی میں، کیا کی پھر مٹی میں، پھر کیا کی جناب۔ اور اگر تو یہ روٹین ہماری زندگی میں بھی ہے، اگر یہ چیز ہماری ذات کا بھی مستقل طور پر حصہ بن چکی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی چونکہ گناہ آلودہ فطرت کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، گناہ ہماری زندگی میں مستقل طور پر آ چکا ہے، ہم بار بار گناہ میں بعض اوقات وقتی طور پر ہم کئی بار توبہ کرتے بھی ہیں، وقتی طور پر کئی بار ہم توبہ کرتے ہیں، کئی بار پاک کلام کو سنا، کسی بات نے اثر کیا، توبہ کر لی، اور یہ توبہ ایسی ہوتی ہے جیسے کسی گرم چیز کے اوپر ہاتھ لگاؤ، توبہ 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 بڑی، یا کئی بار بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، تو پھر توبہ توبہ او ہو بہت ٹھنڈ ہے، یا گرمی کئی بار گرمی توبہ کرا دیتی ہے، لیکن یہ توبہ ہوتی ہے جو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں، ہماری روٹین میں باتیں۔ اور کئی بار ہم اپنے گناہ سے بھی ایسا ہی بہت سی چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں لیکن پھر لوٹ جاتے ہیں، بہت سے گناہوں سے ہم توبہ کرتے بھی ہیں، کئی بار ہر نئے سال کے موقع پر ہم اپنے آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں آئندہ سال میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، لیکن جنوری کو 2-4 دن نکل دینے کو پھر ہوتے۔ اگر یاد رکھیں ہماری زندگی میں بھی یہ باتیں شامل ہو چکی ہیں، اگر مجبور ہو چکے ہیں ہم بھی، چھوڑنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں چھوڑ پاتے، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں ہٹنا چاہتے۔ دیکھیں کتا چاہے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، سور نے چاہے بھی مڈ کو دیکھ کر وہ قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ جو گناہ ہماری ذات کا مستقل طور پر حصہ بن چکا، اسے چھوڑنا ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اسے جب کوئی موقع بنتا ہے ہم پاگل ہو جاتے ہیں، جب تک کر نہ لیں ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ اگر ہماری زندگی میں بھی یہ باتیں شامل ہو چکی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثل ہمارے اوپر بھی، یہ سچی مثل لکھا ہے ان کے اوپر سچ آتی ہے، تو یہ مثل ہمارے اوپر بھی سچ آ رہی ہے، ہمارے اوپر بھی سچ آ رہی ہے، کیونکہ ہماری فطرت بھی ان چیزوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی گناہ آلودہ اور ناپاک زندگی گزار رہے ہیں۔ بظاہر جتنے مرضی ہم خوبصورت ہیں، جتنا مرضی پیارا ہم نے لباس پہن رکھا، جتنا مرضی ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا رکھا ہے، لیکن ظاہراً اس طرح کرنے سے کچھ بننے والا نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہمارا اندر تبدیل نہیں ہوگا، جب تک ہمارا باطن تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری زندگی سے یہ گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس طرف لوٹنے کی ضرورت، اور خدا کا بندہ مقدس پطرس اصل میں چاہتا ہے، کیونکہ کئی بار جب پہلے ہم بات کر رہے تھے تو توبہ اصل میں ہوتی کیا ہے، کئی بار ہم توبہ کرتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے باز آئیں۔ ہم نے اس چیز کو مذاق بنا رکھا ہے، توبہ کرنا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، یا ظاہر اپنے آپ کو کچھ اور کرتے ہیں، ہم اندر سے کچھ اور ہیں، یہ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ چلے انسانوں کے ساتھ تو بناتے ہیں، انسانوں کو کئی بار ہم متاثر بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو قادر مطلق خدا ہے،
وہ تو ہمارے بارے میں سب جانتا ہے. وہ ٹھیک الگ بات ہے کہ اس نے رسا ہمارا دراز کر رکھا ہے, اس نے ہمارا رسا دراز کیا ہوا ہے اور ہم کیے جا رہے ہیں, اور ہمارے اندر یہ فخر ہے کہ میرے سامنے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, مجھے کوئی بات تو کرے میرے سامنے, کسی میں جرت ہے جو میرے مجھ سے بات کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہماری زندگی میں شامل ہو چکی, لیکن یہ بات یاد رکھے, خدا جب کروانے پر پھر آتا ہے, پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے, لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم ضرور اسی کہہ کے جانا بجاتے ہیں, اسی دلدل کی طرف لوٹتے ہیں, اسی گند کی طرف جاتے ہیں. اور ہم نے بچنا ہے ایسی چیزوں سے. چلے اگر اس سے پہلے یہ مثل واقعی ہم پر سچ بیٹھ رہی تھی, یہ مثل واقعی ہماری زندگی کے اوپر بھی بالکل سچی بیٹھ رہی تھی, خدا کو اس بات سے غرض نہیں. خدا نے آج کا یہ دن, خدا نے آج کا یہ وقت, اور خدا نے آج اپنے بندے مقدس پطرس کی معرفت آپ تک یہ بات اس لیے پہنچائی کہ آپ کی وہ فطرت بدلنا چاہتا, وہ آپ کو اندرونی طور پر تبدیل کرنا چاہتا, تاکہ آپ حقیقی معنوں میں ایک تبدیل شدہ ایماندار بنے, تاکہ آپ حقیقی معنوں میں ایک باعمل مسیحی بنے, تاکہ آپ حقیقی معنوں میں وہ مسیحی بنے جو واقعی اپنے خدا کے لائے, جو واقعی اپنے خداوند کے سامنے مقبول ہیں. اور یہ اس کے لیے ایک کام کرنا بڑا ضروری, سچے دل کے ساتھ رجوع کرنا, سچی اور پکی نیت کے ساتھ. دیکھیں کئی بار جو چیز ہماری زندگی کا مستقل حصہ بن چکی ہوتی ہے نا, اسے چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی گناہ اس وقت اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, ممکن ہے کوئی ایسا گناہ, یہاں پر چلے لفظ تو لکھا گیا, کیا لکھا گیا کتے کے لیے, اور سورنی کے لیے کیا لکھا گیا ہے, کیچڑ ہے, کیچڑ لفظ ہے. یہ کیا کوئی اور چیز کوئی گناہ ہو سکتا ہے, یہ کیا کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, یہ کیچڑ کوئی بھی گناہ ہو سکتا, جس کی طرف آپ پھر لوٹ جاتے ہیں, جس کی طرف آپ کبھی ایک ہفتے کے بعد لوٹ جاتے ہیں, کبھی مہینے کے بعد لوٹ جاتے ہیں, کئی بار ہر روز لوٹ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی فطرت آپ کو مجبور کر رہی. جو گناہ آپ کی ذات کا مستقل طور پر حصہ بن چکا ہے, آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹ ہی بولتے چلے جا رہے ہیں, فریبی ہیں فریب ہی کرتے چلے جا رہے ہیں, بت پرست ہیں بت پرستی کرتے چلے جا رہے ہیں, خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں, نہ جانے کتنی بار ہم پھر وہی کام کر جاتے ہیں. خدا کے گھر سے دوری ہے, ہم اور دور اور دور اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. زناکار ہیں, یہ ہماری ذات کا مستقل طور پر حصہ بن چکی ہے. ہم سمجھتے نہیں کہ یہ زناکاری ہے, حرام کاری, ہم اسے روٹین میں سمجھ کر رہے ہیں کہ ایک بار کر لیا, ہفتے بعد کر لیا, مہینے بعد کر لیا. لالچ ہماری زندگی میں, چوری ہماری زندگی میں, نافرمانی ہماری زندگی میں, نہ جانے کیا کون سا وہ کیچڑ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے واپسی کے لیے, کون سی وہ کیا ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے واپسی کے لیے. آج ہر اس کیا کو, آج ہر اس کیچڑ کو اپنی زندگی سے دور ہٹائیں, اور یہ آپ خود سے نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کہیں کہ میں خود سے ایسا کروں گا, آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. ہاں, ایک دن کے لیے ہو جائیں گے, 2 دن کے لیے ہو جائیں گے, پھر لوٹ جائیں گے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل نہیں کر سکتے. فطرت جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتی, اس کو صرف ایک شخصیت چینج کر سکتی ہے, جو اس کو بنانے والا ہے, جو خالق اور مالک, جو قدرت اختیار رکھتا ہے, جس کے اوپر میں اور آپ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر, قادر مطلق جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں. وہی خدا ہے جس نے وعدہ کیا اسرائیلیوں سے
کہ میں تمہیں ایک نیا دل بخشوں گا. اگر آپ حزقیل نبی کا صحیفہ پڑھیں گے 36واں باب اس کی 26ویں آیت، میں تمہیں ایک نیا گوشتین دل جس کی وجہ سے تمہاری سوچیں اور ارادے تبدیل ہو جائیں گے. اور آج خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے خدا کی طرف رجوع کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم سچی نیت کے ساتھ، واقعی نیک ارادے کے ساتھ، واقعی نیک تمنا کے ساتھ پہلے مانے کہ واقعی میں بھی ایک کتے کے طور پر، ایک سور کے طور پر اپنی زندگی گزارتا رہا. میری زندگی میں یہ گناہ پایا جاتا رہا ہے. کئی بار چھوڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں چھوڑ پایا. پھر لوٹ جاتا ہوں، پھر لوٹ جاتا ہوں، پھر لوٹ جاتا ہوں. اور خدا چاہتا ہے کہ اب آپ وہ نہ رہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں. خدا کی تو پاک مرضی ہے یہی کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ سب کی کیا ہو، توبہ تک. اور توبہ وہ جو سچی توبہ ہے، بار بار والی توبہ نہیں، ایک ہی بار سچی توبہ، تاکہ آپ کا اندر تبدیل، تاکہ آپ کا جو دل ہے یہ واقعی تبدیل ہو جائے. اور جب آپ کا دل تبدیل ہو جائے گا، ایک ہم گیت بھی گاتے ہیں نا کہ بھیس بدلا کیا ہوا. بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں. اگر ابھی تک ہم صرف بھیس ہی بدل رہے تھے، صرف کپڑے ہی بدل رہے تھے، سورنی کی طرح اگر ہم صرف کپڑے ہی چینج کرتے تھے، پھر دوبارہ لوٹ جاتے تھے. اور آج خدا اپنے بندے مقدس پطرس کی معرفت اس مثال کو لے کر آپ تک پہنچا ہے تاکہ ہم ایسے نہ رہیں، تاکہ یہ مثل ہم پر صادق پہلے آتی رہی ہے لیکن اب ہم پر یہ صادق نہ لوٹے، بلکہ ہم ایک ایسے لوگ بن جائیں جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اندر سے تبدیلی شدہ ہیں، جنہوں نے حقیقی معنوں میں واقعی سچی توبہ کی ہے. سچی توبہ کر کے وہ واقعی اپنے خدا کی طرف لوٹ آئے، جنہوں نے اپنے گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، پکا منہ موڑ لیا. توبہ کی بات کریں، کئی بار ہم نے پہلے بھی اس کے حوالے سے سیکھا ہے کہ توبہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں یو ٹرن، جب پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط تھا، آپ یو ٹرن لیتے ہیں. اور پھر آپ کا رخ، اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یو ٹرن لیا اور آپ کا رخ اس طرف ہو گیا، بالکل الٹی طرف. اور یہ مثل اگر اب تک ہماری زندگی میں سچی ثابت ہو رہی ہے، یو ٹرن لیں، تاکہ یہ مثل ہمارے اوپر پھر صادق نہ آئے، بلکہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق، ہم وہ لوگ ہیں جو واقعی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جس طرح جب خدا نے کہا نا اپنے لوگوں کے بارے میں کہ تم دنیا کے لیے نور ہو، تم دنیا کے لیے نمک ہو، تو پھر ہم پر یہ بات سچی ثابت آئے کہ واقعی ہم دنیا کے لیے نور ہیں. واقعی پھر لوگ ہمارے بارے میں کہیں کہ پہلے تو یہ کچھ اور تھا، اب یہ واقعی دنیا کے لیے نور ہے، اب واقعی اس کی زندگی میں نمکینی پائی جاتی ہے، اب واقعی اس کی زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی، ایک ایسی زندگی جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. نکلے اس بناوٹی زندگی سے، نکلے اس دکھاوے کی زندگی سے، حقیقی توبہ کریں، اپنے خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی واپس میری طرف لوٹے، اپنی اس گناہ آلودہ فطرت کو چھوڑ کر واپس میری طرف آئے، تاکہ میں اس کو تبدیل کروں، واقعی میں اس کے ذہن کو بدل دوں، واقعی اس کے دل کے ارادوں کو تبدیل کر دوں. اور یہ ایسے ہوگا جب آپ پاک کلام کو سنتے ہیں. خدا کے بندے مقدس زبور نویس نے اس بات کو لکھا 119ویں زبور کی 11ویں آیت میں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ایک مثال خدا یسوع مسیح نے، اگر آپ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 43ویں 44ویں اور 45ویں آیت، وہاں پر خدا نے کہا کہ ذرا نکالیں اس حوالے کو پڑھ لیتے ہیں. جی بڑی خوبصورت بات ہے یہ، نکالیں. مقدس متی رسول کا انجیلی بیان ہے اور اس کا 12واں باب 43ویں آیت سے کوئی بھی جس نے جو یہ حوالہ
نکال لے اس کو پڑھنا شروع کر دے جی. شاباش. شاباش پڑھیں جی, کوئی بھی پڑھ دے جی. 43ویں آیت سے. جب ناپاک روح آدمی میں سے, ذرا دیکھیں بڑی سمجھنے والی بات ہے. خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے لفظ ہے کہ جب ناپاک روح کس میں سے نکلتی ہے؟ آدمی میں سے نکلتی ہے جی. آگے. سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈنے چلی جاتی ہے. ہاں جی. نہیں پاتی جی. اور کہتی ہے اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس میں سے نکلی ہے جی. خالی اور جھڑا ہوا پاتی ہے جی. جی. ساتھ اور اپنے سے بری لے آتی ہے. پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ کئی بار عارض توبہ بھی کرتے ہیں نا, ایک بار جھاڑے پونچھے جاتے ہیں آپ, ایسے جیسے سورنی ایک بار نہا لیتی. خداوند نے کہا کہ جو چیز آپ میں سے جو برائی ایک بار نکلتی ہے, کہیں آرام نہیں ملتا, پھر لوٹتی ہے. اور جب دیکھ دیکھ گھر جھاڑا پونچھا ہے, ساتھ اور بری روحیں اپنے ساتھ لے کر آ جائی ہے, اور اس کا حال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو انسانوں کا بھی معاملہ یہی ہے. اس لیے خدا یہ چاہتا ہے سچی توبہ کے ساتھ, پکے ارادے کے ساتھ, جو بھی یاد رکھیں آپ کی زندگی میں جو یا آپ کی زندگی میں جو مٹی کیچڑ پکی مستقل طور پر ہے, اسے چھوڑنے کا اتنا پکا ارادہ کریں, پختہ ارادہ کریں, اور اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دے گا. خداوند خود سے میں اب تک کرتا رہا, لیکن میں واپس لوٹ جاتا تھا. خداوند میں ناکام ہوں. جب آپ اپنی ناکامی کا اقرار اپنے خداوند کے سامنے کریں گے, پھر وہ خود اپنے آپ کو سنبھالے گا. اپنا پار یہوہ تے سٹھ آپ ہی ہو. جب وہ آپ کو سنبھالے گا, جب وہ آپ کو بدلے گا, پھر آپ واقعی ایک تبدیل شدہ پکے مسیحی بنیں گے. اور پھر یہ جو دوبارہ سے چیزیں آتی ہیں نا واپس لوٹنے کے لیے, جب وہ دیکھیں گی کہ ہم جہاں سے نکلی تھی اب تو یہاں پر کسی اور کا قبضہ, اور یہ قبضہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ تو خدا اس کے مجسم کلام کا قبضہ ہو چکا ہے. وہ پکی پکی واپس لوٹ جائیں اور آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی. یہی خدا کی پاک مرضی ہے. آج اس مثل کو اپنے سامنے رکھیں, سچی توبہ کریں, واپس لوٹیں اپنے خداوند کی حضوری میں ایک بحالی کے ساتھ, ایک تبدیل شدہ, ایک باعمل مسیحی کے طور پر اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں, تاکہ ہماری زندگی کے وسیلے سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.